بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وظائف کا انسائکلوپیڈیا چینل میں خوش آمدید۔ روزانہ کی طرح ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میں امید کرتی ہوں کہ میرے تمام بہن بھائی خیریت سے ہوں گے، اور میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ میری تمام بہنوں اور بھائیوں کو خیریت سے رکھے۔ پیاری بہنوں اور بھائیوں، اس دنیا میں آنے والے ہر انسان کی کوئی نہ کوئی حاجت ضرور ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی خواہش ہر وقت اس کے دل میں رہتی ہے، پھر چاہے وہ حاجت، وہ ضرورت چھوٹی ہو یا بڑی، اسے پورا کرنے کے لیے ہر انسان دن رات کوشش کرتا رہتا ہے کہ میری یہ حاجت، یہ ضرورت کسی طرح پوری ہو جائے، میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاؤں۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے دوست و احباب، اپنے بزرگوں سے دعاؤں کی بھی درخواست کرتا ہے۔ تو جہاں آپ اپنے دوست و احباب، اپنے بزرگوں سے دعاؤں کے لیے کہتے رہتے ہیں، وہیں سب سے افضل طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے اللہ سے رابطہ کریں۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، تم لوگ اپنے پروردگار سے دعا کرو، گڑ گڑا کر اور چپکے چپکے بھی۔ باقی اللہ پاک ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو حد سے نکل جائیں اور اللہ پاک سے آہذاری اور خفیہ طریقے سے دعا کریں۔ دعاؤں کے اندر بڑی تاثیر ہوتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ دعائیں تقدیر بدل دیتی ہیں، اور جب بندہ اللہ سے رابطہ کرتا ہے تو اللہ پاک دعاؤں کو ضرور قبول فرماتے ہیں۔ اس میں کچھ احتیاط کرنی بہت ہی ضروری ہے۔ دعا مانگنے کے کچھ آداب، کچھ طریقے ہوتے ہیں۔ ہم اللہ سے رابطہ کریں تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اللہ کی بات بھی مانیں، اللہ پاک کے حکم کو بھی مانیں۔ یہ نہ سوچیں کہ ہم اپنی ہی منوائیں گے اور اللہ کی نہیں مانیں گے، تو پھر یہ تو ناممکن سی بات ہے کہ اللہ پاک ہمیں 5 وقت کی نماز کا حکم دیں، اللہ کی طرف سے 5 وقت دن میں 5 مرتبہ بلاوا آئے، ہم اس بلاوے کو سن کر انسنی کر دیں اور یہ کہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، ہماری یہ حاجت، یہ ضرورت پوری نہیں ہوئی۔ پیاری بہنوں اور بھائیوں، ہم خود تو اللہ پاک کی نہیں مانتے اور اپنی منوانے کی کوشش کرتے ہیں، یہ بات ناممکن ہے۔ تو سب سے پہلے، سب سے بڑی اور بنیادی چیز ہے نماز۔ نماز اسلام کا وہ فریضہ ہے جو ہر عاقل بالغ مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو توحید کے بعد جو سب سے پہلا حکم ملا وہ نماز کا تھا۔ قرآن کریم میں بیشتر مقامات پر نماز کی تاکید کی گئی ہے۔ نماز کی فریضت و اہمیت کے بارے میں قرآن پاک میں تقریباً 750 مرتبہ حکم ہوا ہے۔ سورہ طٰہٰ میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، میری یاد کے لیے نماز قائم کرو، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 16۔ اور سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 31 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ایماندار بندوں سے کہہ دیجئے کہ وہ نماز قائم کریں۔ ان قرآنی آیات سے نماز کے بارے میں جو احکامات ملتے ہیں، ان سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ نماز پڑھنا ہر مسلمان مرد و عورت پر ایک دن میں 5 بار فرض ہے۔ اللہ پاک نے قرآن مجید میں وقت پر نماز ادا کرنے کی تاکید فرمائی ہے۔ ارشاد خداوندی ہے کہ بے شک نماز مسلمانوں پر مقررہ وقت پر فرض ہے۔ پیاری بہنوں اور بھائیوں، صرف نماز ہی نہیں، اپنے رشتہ داروں، دوستوں اور عزیزوں سے اچھے تعلقات رکھیے۔ اخلاق اور محبت کے ساتھ پیش آنا، ان اعمال سے اللہ پاک بہت راضی ہوتے ہیں۔ اپنے رشتہ داروں اور دوستوں کے ساتھ ساتھ پڑوسیوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کیجیے۔ بڑے بڑے مسائل ان اعمال کی برکت سے حل ہو جاتے ہیں۔ پیاری بہنوں اور بھائیوں، شعبان کے بابرکت مہینے کا نہایت ہی مجرب اور آزمودہ عمل لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ عمل کی طرف جانے سے پہلے میری تمام احباب سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، تو ویڈیو کے نیچے سبسکرائب بٹن پر کلک کر کے
ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ فیوچر میں ہماری آنے والی ایسی کوئی بھی ویڈیو آپ سے مس نہ ہو۔ پیاری بہنوں اور بھائیوں، ہمارا چینل وظائف کا انسائکلوپیڈیا کی ہمیشہ سے یہی کوشش رہی ہے کہ ہم روزمرہ زندگی سے متعلق مسائل کے حل کے لیے قرآن و حدیث کی روشنی میں مجرب وظائف آپ سے شیئر کرتے رہیں، جن کو کر کے آپ اپنے مسائل، اپنی پریشانیوں کا حل کر سکیں۔ پیاری بہنوں اور بھائیوں، جو وظیفہ میں آپ سے شیئر کرنے جا رہی ہوں، اللہ پاک سے رابطے کا مجرب عمل ہے۔ آپ کا کوئی بھی کام رکا ہوا ہے، کاروبار میں رکاوٹیں ہیں یا ٹھیک طریقے سے چل نہیں رہا، آپ بیرون ملک جانے کے خواہش مند ہیں، اس میں رکاوٹیں ہیں، یا پھر آپ باہر کسی ملک چلے گئے ہیں، وہاں کاغذات نہیں بن رہے، اس طرح کا کوئی بھی مسئلہ آپ کو درپیش ہو، آپ کوئی انٹرویو دینے جا رہے ہیں، اس میں بار بار ناکامی ہوتی ہے، کوئی بھی اس طرح کی پریشانی ہے جس کا آپ فوری حل چاہتے ہیں۔ اس کے علاوہ رزق کی تنگی، محتاجی، غربت جیسے مسائل کا آپ کو سامنا ہے، نوکری نہیں مل رہی، آپ روزگار نہ ملنے پر پریشان ہیں، کوئی بھی کسی بھی قسم کا معاملہ ہے، تو آپ یقین کامل کے ساتھ شبان کے مبارک مہینے میں یہ عمل کر لیں تو اللہ پاک ہر قسم کی مشکلات سے نجات عطا فرما کر آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرما دیں گے۔ ان تمام مسائل کے حل کے لیے آپ اپنا مقصد ذہن میں رکھ کر عمل کریں، اللہ پاک ہر معاملہ حل فرما دیں گے۔ شعبان کے مہینے میں کسی بھی دن آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ کسی بھی ٹائم کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ وہیں جائے نماز پر بیٹھے رہیے، بنا کسی سے کوئی بات چیت کیے اول 3 بار درود پاک پڑھیں، پھر 101 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ کلمات آپ نے پڑھنے ہیں اور اس سے وزنی اور اس سے طاقتور اور کوئی کلمہ نہیں ہے۔ پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سارے ذکروں سے جو افضل ذکر ہے وہ کلمہ طیبہ کا ذکر ہے۔ 101 مرتبہ آپ کلمہ طیبہ کا ورد کریں، پھر اپنی حاجت کو اللہ پاک کے سامنے رکھیں، اللہ پاک سے دعا کریں، نہایت ہی عاجزی اور انکساری کے ساتھ دعا کریں، اپنی حاجت اللہ پاک سے بیان کریں، اپنا مقصد بیان کریں، تو اس عمل کی برکت سے اللہ پاک آپ کا ہر مقصد پورا فرما دیں گے۔ اگر آپ احباب یہ مجرب عمل کرنا چاہ رہے ہوں تو ہماری اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ باکس میں اپنا نام ضرور تحریر کیجئے گا۔ آپ اپنا نام کمنٹ باکس میں تحریر کریں گے تو ہم اپنے علماء کرام سے گزارش کریں گے کہ وہ آپ کے مسائل کے حل کے لیے، آپ کی پریشانیوں کے حل کے لیے آپ کا نام لے کر خصوصی طور پر آپ کے لیے دعا کریں۔ آپ خود بھی عمل کریں، اپنے دوستوں احباب سے بھی شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ مسلمان اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ عمل میں آپ احباب کو ایک بار پھر سے بتا دیتی ہوں، دن میں کسی بھی نماز کے بعد، آپ نماز فجر کے بعد کر لیں، نماز ظہر، مغرب یا پھر نماز عشاء کے بعد، کسی بھی ٹائم کی نماز کے بعد آپ وہیں جائے نماز پر بیٹھے رہیے اور اول 3 مرتبہ درود پاک پڑھیے، پھر 101 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ کلمات آپ نے پڑھنے ہیں 101 مرتبہ۔ یقین کامل کے ساتھ عمل کیجئے اور آپ کا جو مقصد ہے وہ ذہن میں رکھ کر آپ نے اس عمل کو کرنا ہے، تو انشاءاللہ عز و جل آپ یہ عمل کریں گے اور اس کے بعد اپنے مقاصد میں کامیابی کے لیے، اپنے مسائل کے حل کے لیے آپ اللہ پاک سے دعا کریں گے، تو انشاءاللہ عز و جل اللہ پاک آپ کی تمام دعاؤں کو آپ کے حق میں قبول فرما کر آپ کی ہر قسم کی مشکلات کو دور فرمائیں گے اور آپ کی ہر قسم کی جائز حاجت کو اللہ پاک پورا فرما دیں گے۔ امید کرتے ہیں ویورز ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں، پھر حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو ایک نئے عمل کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔